رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد قال حق سبحانہ فی کتاب المجید و خطاب الحمید وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ عبادت میں زحمت نہ سمجھتے ہوئے بلند صلوات سارے صحابہ۔ سب خواتین و حضرات کی حاضری میرا اللہ عبادت میں شمار فرمائے۔ مومن جب صف اعضاء پر بیٹھتے ہیں تو یقیناً کوئی نہ کوئی دعا ذہن میں ہوتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی کوئی نہیں۔ آل نبی کی عزت کا صدقہ میرا سب عزاداروں کی میرا مالک سب خواتین و حضرات کی ذہنی اور قلبی دعائیں قبول فرمائے۔ وطن کے حالات آپ کے سامنے ہیں، دعا کیجیے ہمارے ملک کو اللہ اندرونی بیرونی دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ فرمائے، اور سب سے بڑی دعا کیجیے ولی الامر مولا کے ظہور میں میرا مالک اب تاجیل فرما دے۔ اگر زحمت نہیں سمجھ رہے تو ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بڑی صلوات سارے صاحبان پڑھیں۔ اجازت ہے جی میں بات کروں؟ مہربانی کا ذنب پھر آپ جیئیں، زندہ و سلامت رہیں۔ حضور یہ مہینہ جو آخری مراحل پہ ہے، یہ وہ عزتوں والا مہینہ ہے جس کا مقابلہ اللہ کے بنائے ہوئے باقی مہینے بھی نہیں کر سکتے۔ آپ جیئے، بات میں نے بہرحال کر دی ہے، اور فرنٹ والے 7-8 بندے ہی ذہنی طور پہ قریب ہوئے ہیں۔ میں پھر یہ دوبارہ کہہ رہا ہوں، حالانکہ مولویوں کو دوبارہ نہیں کہنا چاہیے، دوبارہ کہنے کے لیے سریلے سوزی ہونے چاہیے، لیکن بہرحال ہماری باتیں بھی کسی نہ کسی کے کام آ جاتی ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کا مقابلہ اللہ کے بنائے ہوئے بھی۔ میں کلہ ہی سواد لے رہے یہ بسم اللہ سر، یہ عزتوں والا وہ مہینہ ہے جس کے باقی مہینے بھی سارے اللہ کے، لیکن اس کا مقابلہ اللہ کے بنائے ہوئے بھی نہیں۔ فل ان دا بلینکس، اور جب اللہ کے بنائے ہوئے مقابلہ نہیں کر سکتے، کمیوں کے بنائے ہوئے کیسے مقابلہ؟ آپ جیئیں، آپ جیئیں، آپ زندہ و سلامت۔ مہربانی سر۔ اس مہینے کو اللہ نے کہا یہ میرا ہے۔ اسے پڑھے لکھے احباب بزرگ علماء کو سننے والے موجود ہوتے ہیں، اسے شہر اللہ کہا جاتا ہے۔ مالک اگلے رمضان آپ سب کی قسمت میں ہوں، کئی رمضان آئے، مالک صحت والی زندگی سب کو عطا کرے۔ آپ جیئیں، آپ کا شکریہ، آپ کی محبت پر۔ تو اس مہینے کو اللہ نے یہ کہا ہے کہ یہ میرا ہے۔ جب اللہ نے رمضان کو کہا نا میرا ہے، حضور فوراً کہتے ہیں شعبان میرا ہے۔ یہ تقسیم دیکھیں کمال ہوگا۔ اور بخاری سے بیٹھے ہوئے یہ جو رجب شعبان اور رمضان ہے نا، یہ مہینے شروع سے ہی بلا فصل ہے۔ مہربانی سے یہ اللہ نے انہیں بلا فصل رکھا ہے۔ انسان جب غاروں میں جیا کرتے تھے، بستیاں نہیں تھیں، شہر نہیں ہوتے تھے، تب بھی ترتیب مہینوں کی یہی تھی۔ تو رمضان کو اللہ نے کہہ دیا یہ میرا ہے، شعبان کے بارے میں حضور نے کہہ دیا یہ میرا ہے۔ اور یہ خطیبانہ جملہ نہیں ہے، رسول اللہ کی حدیث ہے۔
الشعبان شہری. مجھے سمجھ نہیں آتی، حدیثیں ہم بھی پڑھتے ہیں، اہل حدیث بھائی بن جاتے ہیں. حدیث پیغمبر ہے الشعبان شہری، شعبان مجھ محمد کا مہینہ. ماشاءاللہ زیرک مجمع، دانا مجمع تشریف فرما ہے. مجمع کا ڈھیر سارے میرے جاننے والوں کا بھی اٹھ جانا. میں ممنون ہوں امیر شاہ جی کا بھی، غضنفر شاہ جی کا، دیگر بھی آپ جو بیٹھے ہیں. وگرنہ مولوی شیعہ مجلسوں میں صرف برکت کے لیے پڑھا جاتا ہے، سواد لینا ہوتا ہے قصیدوں کا. جلدی جلدی مہربانی سے، مزہ لینا ہوتا ہے سر کا، قصیدوں کا، لطفی وکر. میں قصیدے کا مخالف نہیں ہوں، میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں، میں خود بھی شیعہ ہوں. جس بندے کو شیعہ ہو کہ قصیدہ اچھا نہ لگے، اس شیعہ کو چیک کروانا چاہیے. سارے بندے نہ بھی سمجھو تو خیر ہے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں ذاتی طور پہ شیعوں کا مولوی نہیں، میں دوسری دفعہ کہہ رہا ہوں میں خود بھی شیعہ ہوں. آپ کو شاید علم ہے یا نہیں، سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے. آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہوتے. اگر سارے مولوی شیعہ ہوتے تو میرے پاکستان کے بچوں کا سلیبس کیوں بدل جاتا؟ نہیں، جتنے بندے بھی سمجھ رہے ہیں غنیمت ہے. لہٰذا میری جان قصیدے سنا کرو، لطف لیا کرو، مزے لیا کرو، لیکن اگر کوئی قبلہ کعبہ ماڑا چنگا تقدیر لے آئے تو سن لیا کرو، کیونکہ یہ ہمارا مذہب کوئی مذہبوں کی کالونیاں وکری نہیں ہے. ہم شیعہ سنی وہابی دیوبندی اکٹھے محلوں میں گلیوں میں رہتے ہیں. اگر کسی دوسرے مذہب کے بندے سے کبھی بات کرنی پڑ جائے پھر وہاں قصیدہ پڑھتے ہو. پھر وہاں تو بات کرنی پڑتی ہے. لہٰذا اگر بات منبر پہ کی جاتی ہے تو تسلی سے سنا کرو. رسول فرماتے ہیں شعبان میرا ہے. آئے پورے مجمع کی طرف سے میں پوچھ رہا ہوں، یا رسول اللہ شعبان میرا ہے؟ حضور آپ کا مہینہ تو ربیع الاول تھا. اللہ اکبر، یا رسول اللہ آپ کا مہینہ تو ربیع الاول تھا، شعبان میں تو حسین آیا تھا. پیغمبر فرماتا ہے اسی لیے تو کہہ رہا ہوں شعبان میرا ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی سر، کمال ہو گیا جی. جب قرآن کو اللہ نے کہا یہ میرا ہے، رمضان کو اللہ نے کہا یہ میرا ہے، شعبان کو حضور نے کہہ دیا یہ میرا ہے. اب محترم رجب بھی بڑا تھا. کیا ہی بات ہے، دونوں کی نظریں رجب پہ آ گئی. پڑھے لکھے دوستو، رجب زمانہ جاہلیت میں بھی عزت والا مہینہ تھا. وقت زیادہ نہیں میں نے لینا، جلدی میں ہوں، ٹائم کم ہے، بعد میں افطاری کا سلسلہ بھی ہے. ایسے میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ مکروہ کے ڈر سے پریشان نہ ہوا کرو. روزہ ٹائم کی وجہ سے مکروہ نہیں ہوتا، روزہ کرتوتوں کی وجہ سے مکروہ. بہرحال بہت شکریہ، بات لمبی نہیں کرنی، میں نے آپ کی سوچوں سے بھی جلدی بات میں مکمل کر رہا ہوں. رجب زمانہ جاہلیت میں بھی عزت والا مہینہ تھا. تاریخ عرب کہہ رہی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عرب بلا مقصد جنگیں کیا کرتے تھے، اور جنگ جب جیت کے قریب ہو جائے تو جیتنے والا جنگ روکتا نہیں ہے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ جب 1 to 1 جنگیں ہوتی تھیں، پہلوان اترتے تھے میدانوں میں، تو بلکہ آج بھی جو فریق جنگ جیت رہا ہوتا ہے رانا صاحب، وہ جنگ روکنا نہیں چاہتا، بلکہ آپ کے ذہن میں ہوگا
جب جنگ صفین میں علی کے جرنیل مالک اشتر کے ہاتھ مخالف فوج کی چیف کے خیموں کی تنابوں تک پہنچ گئے، جنگ جیت کے قریب تھی، مالک اشتر تیرے بھی کیا کہنے، تیرے نصیبوں کے صدقے جو علی کے ہوتے ہوئے جرنیل بن گئے۔ آپ جیے یار، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ ہاں ایک بات میں سمجھتا ہوں، یہ نصیبوں کی بات ہے، یہ قسمت کی بات ہے، جیتنے والے جنگ روکتے نہیں ہیں۔ میں رجب کا مقام بتا رہا ہوں، صفین میں سر سوزی کو نہیں۔ آپ جیے، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ بہت شکریہ سر، بہت مہربانی، محبت آپ کی، یہ زندہ معجزہ ہے، مگر نہ مولویوں کے لیے بندے حاضریاں مانگتے ہیں، لیکن میرے بھائی یہ محسن ہے میرے، کہہ رہے ہیں جی دوبارہ کہیں، اللہ میرے جانتے ہیں کیا کہنے، جرنیل مالک اشتر تیرے نصیبوں کہ علی موجود ہے، علی کہہ رہا ہے میرا جرنیل مالک اشتر، اور جب مالک اشتر کی تلوار مخالف گروپ کے چیف کے خیمے کی تنابوں تک پہنچ گئی نا، این اس وقت علی نے کہا جنگ روک دو۔ جب مالک اشتر کو حکم ملا نا جنگ روک دو، اب امر سے آگے بات ہی کوئی نہیں تھی، اگلا لمحہ حرام ہو جاتا اگر مالک کچھ بھی کرتا، لیکن مالک اشتر نے ہاتھ باندھ کے ایک فکرہ کہا تھا، یا علی بادشاہ جو ہوئیوں اونج رولا مک چلا تھا۔ کیا کہنے، کیا کہنے، آپ جیئے۔ تو یہ ایک دنیا کا دستور ہے کہ جیتنے والا گروپ تلوار روکتا نہیں۔ میں زمانہ میری جان جاہلیت کی بات کر رہا ہوں، جنگ عروج پہ ہوتی، چاند رجب کا نکلا تھا، دونوں گروپوں کی تلواریں نیاموں میں واپس سے اتنی عزت تھی رجب کی، اتنا محترم تھا رجب۔ رمضان اللہ نے رکھ لیا، شعبان حضور لے گئے، اب دونوں کی نظریں رجب پہ۔ حبیب و محبوب کا پیار ہے، میں اور آپ کون ہیں مداخلت کرنے والے؟ اللہ نے کہا محمد میرا رجب ہے، سرکار نے کہا میرا رجب ہے۔ جب دونوں نے کہا میرا رجب ہے، مسکراتے ہوئے کعبے میں علی آ گئے، اللہ نبی نے مل کے کہا یا علی تیرا رجب ہے۔ کوئی بات نہیں، سارے نام ہی سمجھے تو خیر ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تیرا رجب کو اللہ کے گھر میں علی شہباز شریف صاحب پتہ نہیں پہنچ گئے ہیں واپس یا نہیں، ان سے پوچھ لو دراڑ ابھی تک باقی ہے۔ نہیں انہیں بڑی ہوش ہے، آپ فکر نہ کریں، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ ہماری موجودہ حکومت سے گزارش ہے اہل بیت کو سلیبس میں دوبارہ شامل کیا جائے، اور میں موجودہ حکومت کو یاد دلا رہا ہوں جب پرویز مشرف کے دور میں نواز شریف صاحب کو غداری کے مقدمہ میں سزائے موت دینے کا پروگرام بن گیا تھا، پھر مرحومہ مسز کلثوم نواز شریف ہر دروازے پہ گئی کہ میرے شوہر کو موت سے بچا لیا جائے۔ کسی دیوانے نے کہا گلیوں میں دھکے نہ کھاؤ، لاہور میں علی کی بیٹی کا مزار ہے، وہ زندگی دینے کے گر جانتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب آپ کی بھابی بی بی رقیہ بنت علی کی قبر پہ بچوں سمیت آئی تھی، یہ خیرات اسی دروازے کی ہے۔ آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ ہمیں عمران خان صاحب سے کوئی شکوہ نہیں، لیکن یہ شکوہ جو ہے میں بالکل اس کی حکومت میں بھی میں نے کیا تھا کہ یہ زندگی میں ہم نے موقع دیکھنا تھا۔ جن مولویوں نے قتل حسین کے فتوے دیے تھے ان میں سب سے بڑا قاضی شرح تھا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستانی سلیبس میں قاضی شرح کے نام کے ساتھ بھی رحمت اللہ علیہ لکھا گیا ہے۔ یہ تحفہ ہے عمران حکومت کا آپ عزاداروں کے لیے۔ میں یہ نہیں ہے کہ میں کسی کی کمپین کر رہا ہوں،
ہم شیعہ ہیں آل محمد کے، ہمیں حکمران بھی وہی اچھا لگتا ہے جسے حسین اچھا لگتا ہے۔ وقت میرے پاس ہے نہیں، میں گفتگو کلوز کر رہا ہوں۔ دوسرا تحفہ جو ملا ہے وہ سلیبس سے اہل بیت کو نکال دیا گیا۔ یہ میرا فرض نہیں ہے، آپ سب کا فرض ہے، آپ جہاں بیٹھیں یہ بات کریں۔ جنگ بدر لکھی گئی ہے، اس میں علی نہیں ہے۔ جنگ احد لکھی گئی ہے، اس میں علی نہیں ہے۔ خندق حدیث کوئی بھی نہیں لکھی، کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلہ میں جا رہا ہے، سب نکال دیا گیا ہے۔ اور جنگ خندق کی جیت پتہ کیسے لکھی ہے؟ بس اچانک آندھی آئی، تیز ہوائیں چلی، موسم خراب ہوا، کافر جنگ ہار گئے۔ یہ کیوں نہیں بتاتے؟ اس آندھی کا نام ابو طالب کا بیٹا علی تھا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جتنے میری طرف آخری بات نہ کر کے گفتگو میں ممبر بھائیوں کو دے رہا ہوں۔ وقت انتہائی کم ہے، میرا گھر ہے، مجھے بہت زیادہ مجھے تعاون تو کرنا ہے، میں سب سے زیادہ پڑھنے والا ہوں گا، میں چھوڑ رہا ہوں گفتگو۔ جتنے اسلامی ملک ہیں سعودیہ سمیت، یہ سعودیہ بار بار میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میرے ملک میں وہ نصیبوں والے مسلمان بھی ہیں جو سعودیہ کے نام پہ بھی حالانکہ یہ سعودیہ، بخاری صاحب میری طرف دیکھیں، سعودیہ نام اللہ رسول کا رکھا ہوا نہیں ہے۔ اس علاقے کا نام حجاز مقدس تھا۔ انتظام ترک خلیفے مسلمان عثمانی سلطنت کے خلفاء مسلمان مکہ مدینے کا انتظام کرتے تھے، اور جب ترکوں کے ہاتھ میں مکہ مدینہ تھا تب محمد کے دادے کی حویلی میں محمد کا میلاد منایا جاتا تھا۔ یہ تاریخی عرب ہے، یہ باتیں بھی آپ سنا کریں۔ ترکوں نے امریکہ کا کہنا نہ مانا، امریکہ نے اسلحے کے زور پہ سازش کی اور سازش کر کے مکہ مدینے کی حکومت شاہ سعود کو دے دی۔ شاہ سعود کون تھا؟ یہ پہری ڈاکو تھا۔ آپ مدینے جا کے چور چور کر رہے ہیں، اصل میں چور یہ قبیلہ تھا جسے شاہ سعود کہتے ہیں۔ ان کے سعودی عرب کے بڑے جو تھے نا وہ جہاز لوٹا کرتے تھے، اور اس کے بعد والی اولاد باغ لوٹا کرتی تھی۔ کوئی بات نہیں، سارے نام ہی سمجھو تو ٹھیک ہے، بلکہ جب انہیں 2 منٹ مجھے دے دیں، وقت بالکل جا رہا ہے۔ جب سعودیہ کو اقتدار ملا تو انہوں نے امریکہ سے کہا کہ مہربانی کر کے ہمیں کوئی ایسا کیمیکل دیں، ڈالر جتنے لگتے ہیں ہم دینے کو تیار ہیں۔ کیمیکل ایسا ہونا چاہیے کہ دیوار کی فلنگ ہو جائے۔ ایک دیوار میں دراڑ ہے، ہم اس کی فلنگ چاہتے ہیں، ایک دیوار میں دراڑ ہے۔ امریکہ نے کہا بہت خرچہ ہوگا، سعودین نے وعدہ کیا ڈالر جتنے مانگو گے، ڈالر بناتا امریکہ ہے، دیتے سعودیہ والے۔ انہوں نے کہا ڈالر ہم خرچنے کو تیار ہیں، کیمیکل ایسا ہونا چاہیے۔ کیمیکل، شاہ جی بول پڑھیں، آپ زحمت فرما لیا کریں۔ سید زادے بیٹھے ہوئے گھورتے ہیں مجھے، میری برادری ہے، میرا لین دین کوئی نہیں توڑے گا۔ رحمت فرمائے، دھیان دے، میں ہم باتیں کر رہا ہوں۔ سعودیہ نے کیمیکل مانگا، امریکہ نے کیمیکل بھجوایا، کیمیکل یوز کیا گیا۔ سائیں جی متوجہ رہنا، کیمیکل یوز کیا گیا۔ امریکہ نے وعدہ کیا تھا نشان مٹ جائے گا، دراڑ ختم ہو جائے گی، کیمیکل یوز ہو گیا۔ دن کا سورج ڈوبا نہیں تھا، دراڑ پھر نکل آئی۔ سعودیوں نے پھر کہا دراڑ دوبارہ نکل آئی ہے، ہم خرچہ مزید کرتے ہیں، کیمیکل بدلو۔ امریکہ کو کہنا پڑا کیمیکل بعد میں بدلیں گے، پہلے اس نشان کی ہسٹری بتاؤ کیا ہے، پہلے اس نشان کی ہسٹری بتاؤ۔ انہیں کہنا پڑا کہ صدیوں پہلے 30 عام الفیل کو ابو طالب کی حویلی سے علی کی ماں اللہ کے گھر آئے، دیوار کعبہ پہ ہاتھ رکھا، دیوار نے راستہ دیا، علی کعبے میں آیا۔ امریکہ یہ کہہ کے چپ کر گیا جسے گاڈ راستہ دیتا ہے اس کے نشان نہیں مٹائے جاتے۔ آپ جیئے، پاکستان میں رہنا ہوگا، حیدر حیدر کہنا ہوگا۔ کیا ہوا آپ کو؟ پاکستان میں رہنا ہوگا،
مہربانی صاحب، بہت شکریہ سید، بہت شکریہ سید. بات کلوز کر رہا ہوں. سعودیہ کا نام اس لیے لیا ہے کہ سعودیہ میں بھی جب حضور کا نام لیا جاتا ہے یا لکھا جاتا ہے تو میری جان یہ لکھتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جانے والی حکومت نے تحفہ کیا دیا؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم. صحابی ہماری چھیڑ نہیں ہے، لیکن جو جس کا حق ہے اسے دو. اور صحابیوں کی اپنی نماز نہیں ہوتی تھی جب تک آل محمد پہ درود نہیں پڑھتے تھے. یہ برابری کہاں سے تم نے نکال لی؟ یہ کوئی قدرت کا نظام ہے. اللہ نے عمران خان سے 1.5 سال واپس لے لیا، نہیں تو یہ درود سارا ہی لکھ دیتا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وازواجہ وصورہ وصالہ. اور جو جس کا حق ہے وہ اسے دو. جیتا جاگتا مجمع، میں ممبر پہ میں ذمہ دار میں ہوں. جو پاپ ہے صحابہ اور اہل بیت برابر، اور ڈیرے کے نوکر میں اور ڈیرے کے بیٹے میں فرق ہی نہیں ہوتا. بولے میرے ساتھ یار زحمت فرما. اور میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں متوجہ مجھے موقع دے، مجھے موقع دے، ایک موقع دے دے، ایک لمحہ دے دے. صحابہ اور اہل بیت کا فرق ہے. صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائے وہ نوکر محمد کا ہے. حسین مٹی پہ بھی بیٹھا رہے وہ بیٹا محمد کا ہے. اور میں مسلمانوں کی نئی نسل سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو درود بدلنے کے تمہیں سلیبس دیے جا رہے ہیں، بیٹا اس کی روح کو سمجھو. اچھا مصیبت پتہ کیا ہے؟ سلیبس بدلوا لیا علیہ وصحابہ وسلم، اور خود تقریر کر رہے تھے ریاست مدینہ ہم نے بنانی تھی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروگرام آگے بڑھا، وہاں صرف علی کہہ رہا. میں نے کہا عمران خان جی بڑے سال لگنے ہیں، اصحابہ ہی زبان پہ نہیں چڑھنا. میری مسلمانوں کے بچوں سے اپیل ہے، آخری بات کر رہا ہوں. دل دکھتا ہے خدا کی قسم جب اپنوں کے لہجے ہم دیکھتے ہیں. یہ ایک نقصان ضیاء الحق نہیں کر سکا جو اس جانے والی حکومت نے کی. سلیبس سے کربلا کو نکال دیا، سلیبس سے میر انیس تک کے وہ کلام سلیبس میں ہوا کرتے تھے وہ ساری چیزیں نکال کے رکھ دی گئی ہیں. خیبر لکھا ہے اس میں علی نہیں ہے. وہ خیبر کون سا ہے کہ جس میں علی نہیں ہے؟ بہت ہو گئے نعرے. تشریف رکھیں تشریف رکھیں. بہت میں مہربانی اب وقت نہیں رہ گیا. میں جو گزارش کرنا چاہ رہا ہوں مسلمانوں کے بچوں سے کہہ رہا ہوں، یہی بچے کل کے جج ہیں، کل کے جسٹس ہیں، کل کے لائر، کل کے ڈاکٹر، کل کے وکیل، کل کے ایم پی ایس ایم این ایس. یہی بچے مستقبل میں ہمارے مسلمانوں کے بچے یہی آگے آ رہے ہیں، انہوں نے آگے آنا ہے. لہٰذا میں بڑوں سے کچھ نہیں کہہ رہا. مسلمانوں کا مستقبل جو بچے ہیں، میری ان مسلمانوں سے آج کی مجلس کے حوالے سے میری آخری گزارش ہے کہ بیٹا تاریخ اسلام پڑھو. تاریخ اسلام میں ایسی ایسی عزتوں والے لوگ بھی مل جاتے ہیں جنہوں نے جمعہ بدھ کو پڑھایا تھا. میں کوئی ڈرائنگ روم میں بات کر رہا ہوں. جی مجھے موقع دے، مجھے موقع دے. جہاں اکیلے موقع ملے وہاں بات کیا کر. تاریخ اسلام میں وہ معزز لوگ، وہ مجھے بات یاد آ گئی. ماشاءاللہ سوبر چہرے بیٹھے ہوئے. ایک دینیات کا ٹیچر بچوں کو لیکچر دے رہا تھا کالج میں. بیٹا وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ایک مسلمان بچے نے ہاتھ کھڑا کیا. اس نے کہا سر جی میں کل پڑھی یہ ہو گئی ہے. 2 وزیرستانی پٹھان ہمارے علاقوں میں آ گئے. مغرب
کا ٹائم تھا, اڈے پہ مسجد تھی, ڈرائیور کو پریشر سے روکا, اس نے بس روکی, دوڑ کے گئے مسجد میں, مغرب پڑھ کے باہر آ کے کہہ رہے تھے آپس میں وضو کے چکر میں پڑ جاتے, جماعت نکل جانی. تو جس شریعت میں اتنی گنجائشیں ہیں, بلکہ مسلمانوں کے بچوں سے میری گزارش ہے کہ تاریخ میں وہ برگزیدہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے فجر کے 2 فردوں کی جگہ پہ ڈائریکٹ 4 پڑھا کے پھر نمازیوں سے پوچھا تھا جے موڈ ہوئے تو اور پڑھا لئیے. نہیں, بے شمار کر کے اپنی ذمہ داری پوری نہ کیا کرو, اپنے مزاج بدلو, اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو, اپنی قومی مذہبی ذمہ داریوں کو محسوس کرو. میری مسلمانوں کے بچوں سے یہی میرا کہنا ہے کہ اگر جمعہ خود کو ہو سکتا ہے, فجر کے فرض 4 ہو سکتے ہیں, تو آپ نے نمازوں میں بہت سالوں سے یہ پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حضرت ابراہیم پہ بہت درود پڑھ لیا. آدم بھی منصوص من اللہ ہے, باب بشریت ہے. کبھی اچھے موڈ میں جب ہوتے ہو تو درود میں, نماز میں باب آدم کو بھی راضی کر لو. درود اس طرح پڑھ لو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم. آدم تو معمولی ہے, اللہ کی طرف سے, اللہ کی طرف سے جو خلافت اللہ کی طرف سے ہے نا, اس میں پہلا خلیفہ آدم ہے. بڑے نمبر لگانے تمہیں آتے ہیں. رانا صاحب اللہ کی طرف سے, بخاری صاحب اللہ کی طرف سے, امیر شاہ جی, غزنفر شاہ جی اللہ کی طرف سے, پہلا خلیفہ آدم ہے. میں تجمل ہاؤس میں, بابا اجمل میرے بھائی ہے, مالک ان کے درجات اجمل شاہ جی کے بلند فرمائے. اس خاندان کو, ان گھروں کو اللہ آباد رکھے. میں ذمہ داری سے یہ بات کرنے لگا ہوں, پورے وصول سے کہہ رہا ہوں, اللہ کی طرف سے خلافت کا نظام ہے جو الہی نظام ہے. الہی نظام میں بھی خلیفے 4 ہیں. قرآنی حساب سے اللہ کے نظام کے خلیفے 4 ہیں. پہلا خلیفہ آدم ہے, دوسرا نبی داؤد ہے, تیسرا نبی ہارون ہے, چوتھا ابو طالب کا بیٹا علی ہے. یہ الہی خلافتیں ہیں. میں اپنی ذمہ داری سے یہ بات, تو مشورہ ہے میرا, تو جو آدم خلیفۃ اللہ فی الارض ہے, منصوص من اللہ ہے, اس آدم پہ درود پڑھو. بنا بنایا درود دے رہا ہوں, بنا بنایا سرکار, محنت بھی نہیں کرنی پڑتی. پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم انک حمید مجید. یکم مئی کی سالانہ مجلس ہے, بات گہری کرنے لگا ہوں. مجمع میں سے اللہ جانے 10 بندے سمجھتے ہیں کہ سمجھ لیا کرو, ضروری نہیں توڑے مولوی تے FIR ہی ہوئے تے تاں ہی تو انہوں سمجھ آن دیئے. بات باریک کرنے لگا ہوں. کوئی مسلمانوں کا بچہ نماز میں آل آدم پہ درود پڑھنے کی جرت کر سکتا ہے؟ خدا کی قسم ان کے مولوی نے کھا جائیں گے, کہیں گے آدم کی آل پہ درود نہیں ہو سکتا کیونکہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل بھی تھا. اس کا مطلب ہے یقین آ گیا نا کہ قاتلوں پہ درود نہیں پڑھے جاتے. آپ جیئے, یہی سبب ہے جب 11 محرم کو بھائیوں کی لاشوں سے گزرا تو مدینے کی طرف منہ کر کے کہہ رہی تھی, نانا دنیا تجھ پہ درود پڑھتی ہے اور درود کا وارث ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. سیدہ تیرا ہائے کہنا قبول کر لے, حسین کی ماں یہ آنسو قبول کر لے. تو دعا کیا کرو. بندے کہتے ہیں یار شیعوں کی سمجھ نہیں آتی, یہ روتے کیوں ہیں؟ 18 بھائیوں کی بے وارث بہن انہی دنوں کوفے میں کہہ رہی تھی, یا اللہ دنیا کی بچیاں عید کی خریداریوں میں مصروف ہیں اور میں بابے کا خون آلود امامہ ہاتھوں پہ لے. دعا مانگا کرو کسی کی بیٹیاں پردیس میں یتیم نہ ہو. دعا مانگا کرو یا اللہ کسی بہن کا بھائی نہ مر جائے. موت سے تو گھر خالی نہیں ہے. دونوں عیدیں اولاد زہرا کی کوفہ کھا گیا. 21
को अली का जनाजा घर से निकले। मुश्किल टाइम होता है बेटियों के लिए जब रिश्तेदार जनाजा उठाने आ जाते हैं। लहजे पत्थर के नहीं है, फिक्र है कि मैं कह रहा हूं मालिक बेटियों के पेके मान सलामत रखना। ये कल्चर है, ईद वाले दिन मापे बहुत याद आते हैं। और मेरा अल्लाह जानते हैं जब पहली ईद ज़ैनब को कूफे आई है ना, उस वक्त हसन सामने आके कहते हैं मुझे बाबा समझ के ईद मांग, मुझे बाबा समझ के। रोके कहती हसन वीर वादा करो जो मांगूंगी, जो मांगूंगी। रोके हसन फरमाता जो मांगूंगी दूंगा। रोके कहती है कुछ नहीं चाहिए, मेरे गाजी से कह बाबे का अमामा सर पे रख के मेरे शहर में चले, मुझे यकीन हो जाए बाबा सर पे है। मोमिनीन हजरात, चंद एलाना